جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے بھی تحقیق کی. عبد الرحمن بھائی, آپ بھی اپنا کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا تھی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الرحمن بشر ہے اور میں قادیانیوں کا مناظرہ کرتا تھا اور بہت کچھ قادیانیت کے لیے کافی کچھ کیا کرتے تھے. اور جس طرح قادیانیوں کا ترتیب ہے کہ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی, مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی, کریکٹر اسیسینیٹ کرنا مسلمانوں کا, علماء کا, یہی سارے کام میں بھی کرتا تھا, لیکن سوچتا سمجھتا نہیں تھا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. جب ہم ایتھسٹ گروپس میں گئے, وہی جو ویڈیو قادیانیوں نے بنائی ہوئی تھی, یہ بات اب بڑی سننے والی ہے کر رہا ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ سارے کا سارا اسلام دشمنی کا ایک پروجیکٹ ہے, یہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے. دیکھیں اب یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو خود ان کا حصہ رہا, ان کے لیے ڈیبیٹس کرتا تھا. اللہ نے جب اس کو اسلام کی ہدایت دی تو اب دیکھیں باتوں کو سمجھا کیسے ہے, سنیے گا. مولویوں کے خلاف وہی جو ویڈیو قادیانیوں نے بنائی ہوئی تھی مولویوں کے خلاف, وہ ویڈیوز لا کے ایتھسٹ گروپ والوں نے ہمارے سامنے رکھی. اچھا, وہاں میرے دماغ کے اندر کوسچن ریز ہوا کہ بھئی یہ تو کام غلط ہے. خیر کرتے کرتے پھر میں نے ان کو روکنا بھی شروع کر دیا کہ یہ کام نہیں صحیح, اس طرح علماء کی ویڈیوز بنانا بالکل نہیں صحیح. تو یہ سارا کچھ تحقیق کرتے کرتے جب میرا بڑا بھائی محمد عبداللہ یہ مسلمان ہوا ہے نا, تو میرے دل پہ ایسے جیسے خنجر لگ گیا. میں نے قسم سے اس نے یہ جو بات دیکھے نا, اس بات کو یہ کئی انداز سے بیان کر سکتا تھا, لیکن اس نے جو الفاظ کا انتخاب کیا نا, یقین کرے کہ وہ الفاظ مجھے بھی نا اس طرح خنجر کی طرح لگے کہ یار اس بندے نے کیا ہٹ کیا ہے بات کو. کہا کہ یا تو یہ بھی واپس آ جائے یا میں بھی ہو جاؤں, یا اللہ کوئی ایسی سبیل نکال دے. ایسے آسمان کی طرف دیکھنا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کوئی ترتیب کر. اللہ خیر ہوا ایسے, میں دبئی سے آ گیا, دبئی کام کرتا تھا, دبئی سے آیا واپس, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ کیا کروں, خاندان ٹوٹ گیا, سارا سسٹم. بہت زیادہ دعا کرتا رہا, 6 مہینے سال دعا میں گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ترتیب ہے. یعنی عرفان بھائی نے جو باتیں بتائیں, اعتراضات, کتابوں میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے, یہ سب کچھ پتا تھا, لیکن چونکہ دل میں عقیدت تھی اور نبی مان لیا تھا. اب جس کو نبی مان لیا اس کی باتیں ساری صحیح ہیں. مرزا قادیانی کو نبی مان لیا, جب نبی مان لیا تو اس کی باتیں ساری صحیح. ان لوگوں نے کہنا کہ یہ غلط کہا ہے مرزا قادیانی نے, ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ یہی صحیح ہے. جو اس نے یہ نوٹ کریں ذرا, وہ کہہ رہا ہے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ یہی صحیح ہے. کیوں؟ ابھی خود آگے وجہ بتائے گا. وہ غلط کہہ دیا وہی صحیح ہے. اندھی عقیدت کی پٹی تھی آنکھوں پہ. میں دعا کرتا رہا. بھائی نے پھر ایک دن مجھے ایک وظیفہ بتایا. اس نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اس کا ورد شروع کرو. میں نے ورد شروع کیا تو سویا ہوں, خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت مولا امام حسین. میری احمدیوں سے درخواست ہے کہ آپ کہتے ہیں نا خواب آیا, احمدیت سچی ہے, خواب آیا, یہ بھی ایک انسان کا خواب ہے. یہ خواب کیوں جھوٹا ہے؟ کیا تو سویا ہوں, خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت مولا امام حسین نے آ کے مجھے یہاں سے پکڑا, اللہ, اور ان کے ہاتھ میں بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا, وہ ایک پیپر تھا ان کے ہاتھ میں جس پہ بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا. یعنی ان کا وہ بھائی جو قادیانیت سے نکل کے اسلام قبول کر چکا تھا, یہ کہتے ہیں خواب میں جب وہ آئے ہیں, شہزادہ صاحب خواب میں آئے ہیں, انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہے, تو جو شہزادہ صاحب کے ہاتھ میں جو رکا ہے اس کے اوپر ان کے اس بھائی کا عقیدہ ختم نبوت لکھا ہوا ہے جو اسلام قبول کر چکا تھا, قادیانیت کو چھوڑ چکا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. میں خواب سے بیدار ہوا, فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو امام مہدی کے منکر, مسیح موعود کے منکر, اس دور کے نبی کے منکر, یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں. میں ان سے لڑ پڑا. لڑ کے تو میں نے کسی سے پوچھا, یہ مفتی کیا نام ہے, مبشر کالو صاحب, ان کے پاس میں گیا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے, مفتی مبشر کالو وہ ہے جو کہ قادیانیوں کا اس وقت سب سے بڑا مذہبی لیڈر کہہ لیں, جس کو یہ مفتی اعظم ڈکلیئر جو ہے. ان کے پاس میں گیا, میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میری جان نہیں چھوڑ رہی. میں اگر آج مر جاتا ہوں اور یہ خواب واقعی خدا کی طرف سے ہوا تو میں نے خدا کو کیا جواب دینا, آپ مجھے بتائیں یہ خواب کیا ہے. جو بشر کالو صاحب ہنسنے, جو احمدی اس وقت اس بات کو دیکھ رہے ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے, اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی تو آپ نے اس پہ کیا غور و فکر کیا تھا.
یعنی جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میں اس میں اضطراب میں چلا گیا کہ بھائی میں کیا جواب دوں گا. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں احمدیوں ہمیں آپ سے خدا کی قسم کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ کے فضل اور احسان سے ہم جیسے اپنے متعلق اللہ سے التجا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, یا اللہ ہمیں جنت کا داخلہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے, خدا کی قسم ہماری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے. اب جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا, آپ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس بندے کی بات پر اللہ کو کیا جواب دینا ہے. لگ پڑے کہتے تم نا ذرا جسم تمہارا بھارا ہے, تم طاہرات میں علاج کراؤ, یہ کوئی بات بھی نہیں ہے. اچھا, میں نے ان کو کہا کہ مولا امام حسین, یعنی اگر کسی کو خواب آئے ان کے بقول کہ احمدیت سچی ہے, وہ خواب ہو گیا سچا. اگر کسی کو خواب آ جائے کہ احمدیت جھوٹی ہے تو کہتے ہیں جا کے اپنا علاج کراؤ. واہ بھائی واہ, تمہاری کیا منطق ہے بھائی, چٹ بھی تمہارا اور پٹ بھی تمہارا, ہیڈ بھی تمہارا, ٹیل بھی تمہارا. آئے خواب میں کوئی چھوٹا بندہ نہیں آیا, جنت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار, ہمارے سردار شہزادہ رسول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خواب میں آ کے دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کو کے ذریعے ان کو بات پہنچا رہا ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار. اب آپ کی مرضی ہے, کہو جی کہ اس کا خواب جھوٹا ہے, ہمارے سچے ہوتے ہیں. اپنے ضمیر کو اس بات پہ مطمئن کر لو گے کہ اس کا خواب جھوٹا ہے, آپ کا سچا ہے؟ کون سی منطق ہے آپ لوگوں کے پاس؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خیر انہوں نے مجھے لائٹ لے کے, پھر میں دوبارہ ان کے پاس گیا بھی نہیں. خیر انہوں نے مجھے کہا, اور باقی قادیانیوں نے بھی, کیونکہ تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, ویسے پیار ہے بھائی کے ساتھ, تو اس لیے تم جو نا جیسی سوچ ویسی خواب. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہو سکتا ہے. دیکھیں اسے کیا جواب, جیسی سوچ ویسی خواب. یعنی تمہاری سوچ چونکہ یہ ہوتی ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں تو تمہیں اس کے سچے ہونے کے خواب آتے ہیں, پھر یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں ان لوگوں سے تعلق توڑ کے نا تو میں چلا گیا لاہور کام کرنے. اب خواب وہاں پہ جان نہیں تھی چھوڑ رہی, وہاں پہ اسی سلسلے کی ایک اور خواب آئی, پھر ایک اور خواب آئی, پھر ایک اور خواب آئی. میں نے کہا یا اللہ, ابھی 10,000 دفعہ بھی نہیں ہوا وہ ورد جو بتایا تھا بھائی نے. میں نے کہا یا اللہ کہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ قادیانیت غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. خیر یہ وہ بات ہے, یہ وہ بات ہے جو ہر احمدی بچے کو بچپن سے کہ تو احمدی بچہ ہے, تو مہدی کا ماننے والا ہے, یہ ساری دنیا مہدی کی منکر ہے. اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو بچہ پروان چڑھتا ہے, یہ دیکھ کے آپ اس کی زبان سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حاشیہ خیال میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا مطلب جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ آپ کو غور کرنا ہے. کہیں آپ بھی تو اسی کا شکار نہیں ہو چکے؟ یہ سوچ کے چلا گیا ہوں جا کے, لیکن دعا میں نے کنٹینیو رکھی ہوئی کہ اللہ رستہ ہدایت دے. مر جانا ہے ایک دن, کیا فائدہ ہے, قبر میں جانا ہے. مرزا قادیانی کو جان دینی ہے, کس کو جان دینی ہے, اللہ کو جان دینی ہے. اور اگر اللہ نے پوچھ لیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ یا اس خواب کی جسٹیفیکیشن ہو یا پراپر اس کا پتہ لگے, پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. اب دیکھ لو احمدیو, آپ کو کہا جاتا ہے کہ خدا زندہ خدا ہے, اور یہ بندہ اللہ کے سامنے رو رو کے التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ سچائی دکھا, یا اللہ سچائی دکھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس کو دکھایا کہ احمدیت غلط ہے. احمدیت آپ کے پاس دو رستے ہیں کہ آپ کا دل, آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے در پہ گڑ گڑا کے اللہ سے ہدایت مانگے, اللہ اس کو گمراہ کر دے. اس اللہ کو آپ مانتے ہو؟ پھر کئی خوابیں, ایک سلسلہ خوابوں کا شروع ہو گیا. میں نے پھر آخری خواب جو دیکھی اس میں یہ دیکھا, آخری پوائنٹ پہ میں یہ اڑ گیا. میں نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ نبی ہے. قرآن کریم میں نبوت کی کے انکار کی جو سزا ہے, میں نے کہا نہیں, میں نہیں کرتا ان کا انکار, ٹھیک ہے جو بھی معاملہ ٹھیک ہوگا. خیر میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے, بہت فرنشڈ سا روم ہے, اس کے اندر بہت پیارا خوبصورت ایسے نیچے سے ہوتا ہوا ایک ٹیبل ہے. اس ٹیبل کے اندر نبیوں کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بندہ جو اللہ بہتر جانتا ہے فرشتہ ہے یا کوئی بندہ ہے کون ہے, اس نے وہ لسٹیں مجھے پکڑا دی ہیں. میں نے لسٹیں دیکھی ہیں تو میں حیران ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو مرزا قادیانی صاحب کا نام ہی نہیں ہے. اچھا, بس یہاں خواب ختم ہو گیا. پھر میں نے اٹھ کے سوچا, میں نے کہا اب اور اللہ تعالیٰ کیا بتائے, اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ہدایت دے تمہیں. پھر میں نے کہا کہ بھائی بلاؤ عرفان بھائی کو, میں نے کلمہ پڑھنا. پھر عرفان بھائی آئے ہیں, انہوں نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں مجھے پتا تھیں, لیکن میں عقیدت کی جو ایک اینک پہنی ہوئی ہے نا, جو یہ بات دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ مرزا قادیانی نبی ہے, اس چیز نے سارا بیڑا گرک کیا ہوا تھا. مرزا قادیانی ایسا زبردست قسم کا شیطان ہے کہ جہاں سے ہدایت آ سکتی ہے نا, اس نے وہاں پہ بھی پیرا بٹھایا ہوا ہے. حقیقت الوحی میں اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آتی ہے نا میرے خلاف, تو بھائی کامل ہو نا,
اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے ادھر کہ جب تک آپ کامل نہیں ہو نا تب تک اپنی خواب پہ یقین نہیں کرنا. یہ مرزا قادیانی کس طرح اگر کسی کو ہدایت خواب کی طرف سے آ جائے تو اس کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے. اصل میں بڑا دجال تھا نا وہ 70-80 صفحے حقیقت الوحی کے دوبارہ میں نے پڑھے, اس کے بعد بند کر دی. تو اخیر جو قادیانیت کا ہے نا یہ گستاخ پیدا کر رہے ہیں, خود بھی گستاخ ہیں. وہ تو ساری چیزیں پتہ تھی لیکن جیسے عرفان بھائی نے بتایا عقیدت کی پٹی. میں صرف یہاں پہ ایک کامنٹ کر دوں, ایک عام احمدی جب یہ آخری بات سنے گا نا کہ بھئی قادیانیت تو گستاخ پیدا کر رہی ہے, ایک عام احمدی کہے گا یار میں تو گستاخ نہیں ہوں, نہ میرا باپ گستاخ تھا نہ دادا کو. اور بھائی بات کو سمجھو, یہ ان مربیان مبلغان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں آپ مرزا غلام قادیانی میں کوئی نقص نکالو, ہم وہی نقص نکالیں گے نعوذ باللہ اللہ کے دوسرے نبیوں میں. یہ اشارہ ان مبلغین کی طرف ہے. انشاءاللہ ہم بالکل متوازن بات کرنے والے ہیں, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے اور نہ یہ آدمی یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ سارے کے سارے عام احمدی گستاخ رسول ہے. نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے نہیں, ہم خود لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ اس کمیونٹی کے سے جو ایکس ممبر 2 شمس بھائی بیٹھے ہیں, بشیر بھائی بیٹھے ہیں, ہم انشاءاللہ کبھی بھی حق سے ہٹی ہوئی بات نہیں کریں گے. ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو اس بندے نے بات کی ہے اس کا اشارہ ان مربیان مبلغان کی طرف ہے جن کی نوکری ہے, جن کو پے کیا جاتا ہے قادیانیت کو ڈیفینڈ کرنا, اور ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات اینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر اوپن کرتے ہیں فلور کو. شمس بھائی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابن ماجہ کی آئی ڈی بنا کے نا ایک قادیانی مبلغ ٹک ٹاک پہ مناظرے کرتا ہے, میری بھی اس سے بات چیت ہوئی ہے. اس کو ایک بندے نے کہا کہ اب یہ سب لوگ سمجھ تاکہ آپ کو بات چلے پتا کہ گستاخی سے کیا مطلب ہے میرے بھائی کا. دیکھیے گا شمس بھائی, وہ ابن ماجہ کو نا ایک مسلمان نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ آسمانوں پہ اس کا نکاح محمدی بیگم سے ہو گیا ہے, لیکن ہمارے سامنے ناقابل تردید تاریخ موجود ہے, وہ مرزا صاحب کی کبھی بیوی بنی نہیں ہے, مرزا صاحب تو اس کے بغیر دنیا سے گئے ہیں. آگے سے شمس بھائی اہل ایمان کے دلوں کو چیر دینے والی بات کی قادیانی مبلغ نے, سنے ذرا. کہتا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ہماری ماں, کہتا ہے ان کی پیشن گوئی ہے, اور کہتا ہے حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آسمانوں پہ میرا نکاح حضرت مریم سے ہو گیا. تو کہتا ہے کیا حضرت مریم سرکار کی بیوی بنی تھی؟ احمدیو ذرا سوچو سوچو. اور آگے سے کہتا ہے کہ آپ ثابت کر دو کہ حضرت مریم سرکار کی بیوی بنی تھی تو میں بھی ثابت کر دوں گا کہ محمدی بیگم مرزا کی بیوی بنی تھی. ہائے 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 ہائے, یہ ہے قادیانیت, یہ ہے وہ بات جو ہمارا بھائی کر رہا ہے, یہ ہے وہ بات جو ہمارے بھائی نے کی ہے, گستاخ پیدا کرنا. ہمیں پتہ ہے ایک عام آمدی اس طرح نہیں سوچتا, لیکن میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ کہیں اس بات سے غلط فہمی آپ کو نہ پیدا ہو جائے. ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ایک عام آمدی کی سوچ, لیکن مبلغین کی سوچ کا میں نے آپ کو اگزامپل دے دی. ہمارے چینل پہ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ میں اس کا لنک لگا دوں گا, جا کے اس ابن ماجہ کی بات کو سن لیجئے گا, جو قادیانی مبلغ ہے اور بہت ایکٹیو ہو کے مناظرے کرتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر آج کل. لیکن آپ اس بھائی کی بات انشاءاللہ آئی تھنک مکمل بندی ہوئی تھی اور کہتے تھے یہی سب ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی نے کہنا ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ گند ہے تو کہنا ہے حضرت موسیٰ بھی تو قاتل تھے. لیکن مرزا کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے انبیاء پہ اٹیک کر دیا, ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء کے اوپر اٹیک کری جانے ہیں. خدا کی قسم یہ ساری قادیانیت کا خلاصہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جب تم کسی غیر احمدی سے مناظرہ کرنے جاؤ پہلے اس سے دستخط کرواؤ کہ منہاج نبوت کو مانتے ہو. آگے مرزا صاحب نے وضاحت کی کہ منہاج نبوت کیا ہوتا ہے, کہ جو عیب تم مجھ میں نکالو گے میں وہ سارے کے سارے عیب اللہ کے دیگر نبیوں میں بھی نکالوں گا, پھر کیا کرو گے. یہی وجہ ہے مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا اسلام جھوٹا ہے. یہ وہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. مرزا نے کہا کہ لوگوں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا مجھے سچا مانو یا اسلام کو چھوڑ دو. اور آج آپ دیکھ رہے ہو قادیانیت کی اکثریت ان کی نوجوانوں نے سیکنڈ آپشن قبول کر لی ہے, کیونکہ قادیانیت کو سچا وہ مان نہیں سکتے. خدا کی قسم اٹھا کے اللہ کو جان دینی ہے, آج قادیانی نوجوان تیزی سے دہریہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرزا نے آپشن ہی 2 دیے. انہوں نے کہا ہے کہ یا مجھے سچا مانو یا اسلام چھوڑو. اب وہ جو کہ مرزا کو سچا نہیں مان سکتے, میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے. مرزا نے کہا کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں میں ہو گیا ہے. جب اس طرح کی باتیں وہ دیکھتے ہیں تو مرزا صاحب کو سچا وہ نہیں مان سکتے, تو بدقسمتی سے پھر وہ اسلام کی دہلیز کو چھوڑ کے دہریت کے اس میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہی ان کو آپشن ان کے نبی نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں ہیں بھائیوں بہنوں جو سن رہے ہو, جو بعد میں سنو گے, اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سچائی جو اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی ہے, اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے. خدا کی قسم اٹھا کے بات آخری بات کرنے کے بعد اس کے اوپر میں آپ اور میں
جو اس کلٹ کا شکار نہیں ہوئے تھے. ہم بھی اس نوجوان کی باتوں کو سن کے ہل گئے ہیں نا, لیکن اس نوجوان کی باتیں اصل میں سمجھ آ رہی ہے شمس الدین بھائی کو اور بشیر بھائی کو کہ یہ نوجوان کہنا کیا چاہ رہا ہے, یہ بات کیا کر رہا ہے, کیونکہ ایک وقت میں یہ وہاں تھے اور ابھی ان کے رشتہ داروں کی ساری اکثریت ادھر ہی موجود ہے, لہذا اس نوجوان کی باتوں سے یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے احمدیو, غور کر لو, واپس آ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. اب جناب پینل اوپن ہے ہمارے بھائیوں کے لیے, انشاءاللہ فیل فری ٹو کامنٹ آن دس ون. اچھا اپنا امتیاز بھائی, یہ جو بھائی اپنا خواب سنا رہے تھے انہی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ صاحب جو تھے, آپ کو پتا جب ہم کوٹ عبد المالک میں ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے اور ایک نیچے بیسمنٹ میں ختم نبوت سینٹر بنایا ہے, جس پہ میں نے خود وہاں پہ ترتیب دینی ہے, وہاں پہ قادیانیت کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. میں خود وہاں جاؤں گا, وہاں ان سے ملاقات ہوگی, ایک ٹائم طے کریں گے ہم. تو جب یہ مرکز بن رہا تھا تو ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس مرکز کے لیے فنڈ دیں. تو ان بھائی نے کیا کیا کہ مجھے نا 5000 روپیز بھیج دیے. اچھا اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اپنا تعارف کروائیں. تو کہنے لگے بس آپ اللہ کے گھر پہ لگا دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تعارف کیا ہے. میں نے کہا نہیں پتہ چلے آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس کوئی قادیانی تو نہیں. تو پہلے تو خیر تھوڑی جی ہچکچاہٹ کی, پھر مجھے انہوں نے بتا دیا, کہنے لگے میرا تعلق احمدیوں سے ہے, میں احمدی ہوں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں قادیانیوں کے پیسے نہیں لگا سکتے. ہمارے مسلمان ساتھی اتنے ہیں, مسلمان دوست اتنے ہیں, وہ بیچارے لے کے بیٹھے ہوئے دینے کے لیے. تو آپ نے کہنے لگا دیکھیں آپ میرے پیسے لگا دیں, اگر اللہ کو منظور ہوا تو مجھے ثواب مل جائے گا, نہ ہوگا تو پھر نہیں ملے گا. تو میں نے کہا جو آپ کے پیسے مجھے مسجد میں لگانے کا گناہ ملے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اچھا تو میں نے کہا آپ مجھ سے گفتگو کریں. اب چونکہ انہوں نے مجھے وہ بھیج دیے ہوئے تھے, بعد میں پتا چلا, تو پھر میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ پیسے آپ کو واپس کروں یا مجھے بتا دیں میں پاکستان میں ہوں, میں کسی قادیانی کو یہ دے دوں, جس طرح کہتے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ یہ پیسے میری امی کو دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جائز کیش کرا دیتا ہوں, آپ مجھے اپنی امی کا فون نمبر دے دیں, یہ جو بھی ہے جس بھائی کا دینا دے دیں. تو مجھے کہنے لگے بس آپ نا, آپ کو پتا ہے میری والدہ کا, آپ میری والدہ کو دے دیں. میں نے کہا بھائی میرے, مجھے آپ کی والدہ کا کیسے پتا ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے یار دیکھیں میں احمدی ہوں نا, تو آپ کی امی بھی احمدی ہیں. امتیاز بھائی ذرا غور کیجیے گا. کہنے لگے میں احمدی ہوں, آپ کی والدہ بھی ابھی احمدی ہیں, تو وہ روحانی طور پہ میری ماں لگتی ہیں, تو یہ آپ نا 5000 میری ان والدہ کو دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جب گیا تو میں نے جا کے اماں جی سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا ایک بیٹا ہے روحانی, کیونکہ روحانیت ان کے اندر بہت تھی نا. تو میں نے کہا یہ اس نے آپ کے لیے 5000 کا نوٹ بھیجا ہے. کہنے لگی وہ کون ہے. پھر میں نے ان کو سارا جب یہ سنایا تو انہوں نے بلکہ مجھے ڈانٹا اس بات پہ کہ اگر اس نے بھیجا تھا تم لگا لیتے اپنی مسجد پہ. تو میں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہ کوئی پیسہ بھیجے, یہ تو 5000 ہے, یہ 5 لاکھ بھی بھیجتا, ہم انشاءاللہ پیسے اس کو واپس کر دیتے. تو پھر میرا اس سے رابطہ رہا, میں نے اس سے بات چیت کی, مگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ چونکہ بھی کہہ رہے تھے دبئی میں تھے اس وقت, یہ دبئی میں ہی تھے. تو آج بھی میرے سیل فون کے اوپر, چونکہ بہت سارے قادیانی نمبر میرے پاس ہے, کہ دفعہ بھول جاتا ہوں یار یہ بندہ کون تھا, آپ کو بھی پتہ اس بات کا. تو میں نے اس کا نام اس طرح سیو کیا تھا کہ 5000 قادیانی, تاکہ مجھے یہ بھولے گا نہیں. تو جب ان کا مجھے پتا چلا اسلام قبول کر لیا, سارا کچھ ہو گیا ہے, تو میں نے ان کو فون کیا, گپ شپ لگی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ میں نے تو آپ کے وہ 5000 والدہ کو دیا. کہنے لگے اب مذاکر مجھے کہنے لگے واپس لے لیں. میں نے کہا وہ کیوں. کہنے لگے آپ کو پتا تو میں نے تو قادیانی چھوڑ دیے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب وہ لے کے مسجد میں لگا دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چناب نگر ربوہ جہاں پہ میں رہتا ہوں, میرے محلے میں ہی رہتے ہیں. اچھا محلہ فیکٹری ایریا کے اندر رہتے ہیں. تو کہہ لیں گے میں نے دیکھا ہوا ہے, میں آپ کے بھائی کو بھی جانتا ہوں, آپ کی والدہ بھی اکثر, اور والد صاحب کو بھی میں جانتا ہوں. تو میں نے کہا بس اب ان کے لیے بھی دعا کریں. باقی یہ بھائی اس وقت تھوڑا سا مشکل میں ہے, چونکہ چناب نگر ربوہ کے اندر رہ رہے ہیں اور کچھ خاندانی معاملات ہیں. تو ان کی بات سے مجھے وہ بات یاد آئی. مگر ماشاءاللہ بڑے مضبوط اصحاب کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے ہیں.
اور اب انشاءاللہ یہ لوگوں کو وہاں چناب نگر بیٹھے ہوئے ان کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کرے ان کی دعوت سے بہت سے لوگ, مجھے جو پتہ چلا ہے کہ وہ مسلمان ہو بھی گئے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے قادیانیت سے نکل کے اسلام میں آتے ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو دعوت دیں, کیونکہ اب یہ بھائی ہیں, ان کا جو خاندان ہے ان کے اندر یہ خود ہی جا سکتے ہیں. ہوں. امتیاز بھائی آپ نہیں جا سکتے ان کے چچا کی طرف, ماموں پھپھو کی طرف, انہوں نے ہی جانا ہے. ٹھیک بات ہے. ان لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کو ان کے ساتھ بھرپور قسم کا ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ مل کے دعوت دیں. اگر کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آمین.